مسجد اقصی۔ آخر کیوں فلسطین کے مسلمان مسجد اقصی کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہیں؟ بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن مسجد اقصی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن دوسری طرف یہودی بھی اس مسجد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اس مسجد کے لیے وہ ہر کسی سے لڑ رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اور کئی دیشوں سے بھی وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، صرف اور صرف اسی مسجد کے لیے۔ آخر مسجد اقصی کی تاریخ کیا ہے اور اسلام اور یہودی مذہب میں اس مسجد کی کیا اہمیت ہے؟ ان تمام تر باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم مسجد اقصی کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے کہ سب سے پہلے اس مسجد کو کس نے بنایا تھا اور کیوں بنایا تھا۔ دوستو، دنیا کے تمام مسلمان نماز پڑھنے کے لیے اپنا رخ قبلے کی طرف یعنی کعبہ شریف کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اور جس طرح اسلام میں نماز فرض ہے، اسی طرح عیسائی اور یہودی مذہب میں بھی نماز فرض تھی، وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جو مسلمانوں کا قبلہ ہے کعبہ شریف، وہ تو یہودی اور عیسائیوں کا قبلہ نہیں تھا۔ پھر آخر ان کا قبلہ کیا تھا؟ وہ کس جانب اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ قرآن و حدیث اور تاریخوں میں یہ بات ملتی ہے کہ تابوت سکینہ نامی ایک صندوق تھا، جس میں انبیاء علیہ السلام کی کئی مقدس چیزیں موجود تھیں، اور یہی صندوق یہودیوں کا قبلہ تھا۔ یعنی جہاں پر یہ صندوق ہوتا، دنیا کے تمام یہودی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور اپنی عبادتیں وغیرہ کرتے۔ لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس صندوق کو رکھنے کے لیے ایک مسجد بنانے کا ارادہ کیا، جسے فرسٹ ٹیمپل ماؤنٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی حیات زندگی میں اس مسجد کا کام پورا نہ ہو سکا، اس لیے آپ نے اپنی وفات سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت کی کہ اس مسجد کا کام پورا کیا جائے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کا کام جاری رکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے اس مسجد کا کام پورا کیا یعنی مکمل کیا۔ پھر اسی مسجد کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جانے لگا۔ جب اس مسجد کا کام پورا ہوا تو وہ صندوق جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس مسجد میں رکھ دیا گیا، اور پھر اسی صندوق کی وجہ سے یہ مسجد تمام یہودیوں کا قبلہ بن گئی۔ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں یہودی بہت مضبوط ہو چکے تھے اور ان کی سلطنت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لیکن حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہودی طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی سلطنت کمزور ہونے لگی، جس کی وجہ سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو سلطنت کھڑی کی تھی وہ کئی حصوں میں بکھرنے لگی۔ یہودیوں نے جو گناہ کیے اور خدا کی جو کھلم کھلا نافرمانی کی، اس کی سزا یہ ملی کہ ان پر بخت نصر نامی ایک ظالم بادشاہ نے حملہ کر دیا، اور یہودیوں کا جو سب سے مقدس شہر جہاں پر فرسٹ ٹیمپل ماؤنٹ یعنی ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا، جسے یروشلم کہا جاتا ہے، اس شہر کو بخت نصر نے آگ لگا دی، اور پھر یہودیوں کا قبلہ یعنی ہیکل سلیمانی کو بھی بخت نصر نے تباہ و برباد کر دیا۔ بخت نصر نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا اور لاکھوں یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور وہ صندوق جو یہودیوں کا قبلہ تھا یعنی تابوت سکینہ، اسے بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنگ کے بعد وہ صندوق ایسے غائب ہو گیا کہ آج تک کوئی پتہ نہیں لگا سکا کہ وہ صندوق کہاں ہے۔ بخت نصر نے جن یہودیوں کو اپنے ساتھ غلام بنا کر لے گیا تھا، وہ ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے لگا۔ آخر کار خدا کو ان یہودیوں پر رحم آیا، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ پرشیا کے ایک بادشاہ جسے تاریخ میں ذوالقرنین کہا جاتا ہے، اس نے بخت نصر پر حملہ کر دیا اور بخت نصر کے ملک کو جیت لیا۔
اس کے بعد اس بادشاہ نے یہودیوں کو بخت نصر کی غلامی سے آزاد کر دیا اور انہیں اپنے شہر یعنی یروشلم جانے کی اجازت دے دی۔ بخت نصر کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد یہودی پھر سے یروشلم میں آباد ہو گئے، اور پھر انہوں نے بطور قبلہ ہیکل سلیمانی جیسی ہی ایک اور مسجد بنائی جسے سیکنڈ ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، لیکن اس بار ان کا اصل قبلہ یعنی وہ صندوق تابوت سکینہ ان کے پاس نہیں تھا، وہ تو غائب ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود یہودیوں نے اسی مسجد کو اپنا قبلہ تسلیم کر لیا اور پھر اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے لگے۔ لیکن کچھ سالوں بعد روم کے ایک بادشاہ نے یہودیوں پر زبردست حملہ کر دیا، اور اس نے اس قدر زبردست حملہ کر دیا کہ اس نے پورے یروشلم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے ایسی قتل و غارت گری شروع کر دی کہ یہودیوں کو اپنی جان بچانے کے لیے اپنا مقدس شہر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس روم کے بادشاہ نے سیکنڈ ٹیمپل ماؤنٹ کو بھی پوری طرح تباہ و برباد کر دیا، صرف اس کی ایک دیوار باقی رہی جسے آج ویسٹرن وال کہتے ہیں، اور اسی دیوار کو آج یہودی اپنا قبلہ مانتے ہیں۔ یروشلم پر قبضہ کرنے کے بعد روم کے بادشاہ نے عیسائی مذہب اپنا لیا اور سارے یہودیوں کو یروشلم سے باہر نکال دیا اور ان کے آنے جانے پر بھی پابندی لگا دی۔ ہزاروں سال تک یہودی در بدر بھٹکتے رہے، انہیں اتنی بھی مہلت نصیب نہ ہو سکی کہ یہ اپنے قبلے کے پاس جا کر عبادت کر سکے۔ پھر ہزاروں سال بعد عرب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک آخری رسول کو بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے کہ ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو لے کر ایک جانور پر بٹھا کر مکے سے یروشلم چلا گیا۔ جس جانور پر آپ مکے سے یروشلم جا رہے تھے اس جانور کو براق کہتے ہیں۔ یروشلم پہنچنے کے بعد اس فرشتے نے اس براق نامی جانور کو ویسٹ وال کے اوپری حصے پر باندھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تمام نبیوں کو سب کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد وہ فرشتہ آپ کو لے کر آسمان پر یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر یعنی مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آ گئے، اور پھر آپ نے اپنے ماننے والوں کو یعنی مسلمانوں کو بتایا کہ خدا نے ان کے ماننے والوں پر یعنی مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام ماننے والے صحابہ 16 مہینوں تک اسی ہیکل سلیمانی کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن 16 مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، اور یہی کعبہ تمام مسلمانوں کا قبلہ بن گیا۔ اب چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام ساتھی پہلے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اسی لیے اسے مسلمانوں کا قبلہ اول کہا جاتا ہے، اور ہیکل سلیمانی ہی کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے یروشلم کو جیت لیا۔ یروشلم کو جیتنے کے بعد حضرت عمر نے ویسٹ وال کے اوپری حصے پر جہاں پر یہودیوں کی کوئی عمارت موجود نہیں تھی وہاں پر ایک مسجد بنائی۔ حضرت عمر نے جس مسجد کو بنائی اسے مسجد اقصی اور بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد عیسائیوں نے یہودیوں پر جتنی پابندیاں لگائی تھی حضرت عمر نے ان سبھی پابندیوں کو ختم کر دیا اور کہا کہ یہاں پر ہر مذہب کا ماننے والا چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو یا پھر یہودی ہو آ کر اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کر سکتا ہے۔ تاریخ میں یہ پہلا ایسا وقت تھا کہ جس شہر میں لاکھوں لوگوں نے جان دی، لاکھوں لوگ مارے گئے، جب اس شہر کو مسلمانوں نے جیتا تو اس کے بعد دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ اس شہر میں امن و
چین کی زندگی گزار رہے تھے اور ہر مذہب کا ماننے والا اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا ہم جانیں گے اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کا اگلا پارٹ دیکھنا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔